بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید اچھی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل عمر وظائف ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ بیوی سے مباشرت کا اجر۔ عام طور پر ہم بستری کو صرف خواہش پوری کرنے کا مقصد سمجھا جاتا ہے، جبکہ بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ اور باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عضو حلال طریقے سے بیوی سے مباشرت کرنے میں بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کہ اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے اس کا گناہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید انفارمیشن چاہتے ہیں تو میری سائٹ howapk.com پر وزٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ام بریرہ۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں باقاعدہ طور پر حوالے کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کو ہم بستری پر اجر و ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ جواب دینے سے پہلے گزارش ہے کہ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویور، سوال کے جواب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام میں نکاح کے دیگر مقاصد کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مقصد مسلمان مرد اور عورت کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت ہے۔ اللہ کریم نے مرد اور عورت دونوں میں جنسی خواہشات رکھی ہیں، اور انسان جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے خدا نخواستہ جب حرام طریقہ اپناتا ہے تو اسے اس کی دنیا اور آخرت میں سزا ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب وہ حرام سے اجتناب کرتے ہوئے جائز طریقے پر چلتا ہے تو اسے اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ یہی سوال ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا جانتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں۔ ویور جی، حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے اور اس کا نمبر 2329 ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چند اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، مال والے سب اجر لوٹ کر لے گئے، اس لیے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور صدقہ کرتے ہیں اپنے زائد مالوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے صدقے کا سامان کر دیا ہے کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، اور ہر تکبیر صدقہ ہے، اور ہر تحمید صدقہ ہے، اور ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور اچھی بات سکھانا صدقہ ہے، اور بری بات سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر شخص کے بدن کے ٹکڑے یعنی شرمگاہ میں صدقہ ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنے بدن سے اپنی شہوت نکالتا ہے یعنی اپنی اہلیت سے صحبت کرتا ہے تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ دیکھو تو اگر اسے حرام میں صرف کر لے تو وبال ہوا کہ نہیں، اسی طرح جب حلال میں صرف کرتا ہے تو ثواب ہوتا ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے، اور نکاح اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ نکاح کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، النکاح نصف الایمان، کہ نکاح جو ہے آدھا ایمان ہے۔ اور فرمایا ایک دوسری روایت میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے تو وہ آدھا ایمان حاصل کر لیتا ہے، اب وہ باقی آدھے ایمان کی فکر میں لگ جائے۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک مرتبہ صحابہ کے بیچ میں کہ نکاح کرنے کے بعد جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، اور ہم بستر ہونے کے بعد غسل جنابت کرتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام حیران ہو کے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، جب
کوئی شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے، ہم میں سے کوئی اپنی جب بیوی سے ملتا ہے، ہم بستر ہوتا ہے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تو صحابہ اکرام نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ، تب تو ہم اپنی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اس پہ اللہ اجر ہمیں کیسے دیتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم میں سے کوئی ناجائز اور حرام راستے سے اپنی شہوت کو، اپنی خواہش کو پوری کرے تو یہ گناہ ہے نا؟ صحابہ نے فرمایا ہاں گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب حرام راستے سے بچ کر، ناجائز راستوں سے بچ کر حلال اور جائز راستے کے ذریعے اپنی خواہش پوری کی جاتی ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، تو اس پہ بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ تو ہم جب اپنی بیوی سے ملتے ہیں نکاح کے بعد، اپنی خواہش ہم لوگ پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ اور پھر ہم بستر ہونے کے بعد جب غسل جنابت کرتے ہیں تو ہمارے بدن سے پانی کے جو قطرات گرتے ہیں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو حیرانی کی بات بتاؤں کہ جب ہمارے بچے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے کما کر لاتے ہیں، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صدقے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو نکاح عبادت ہے، اس عبادت کو کیجئے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس عبادت کو کیجئے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ قرضہ لیتا ہے اور وہ قرضہ ادا نہیں کر پاتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو، جس سے اس نے قرضہ لیا تھا، صلح کرا کے قرضہ معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کرنے کے لیے قرضہ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، جن حضرات کے نکاح ہونے والے ہیں، جن ہمارے بھائیوں کے نکاح ہونے والے ہیں، نکاح کے بعد بیوی سے فرسٹ نائٹ پہلی بار کس طرح سے ملاقات کی جائے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جب آپ بیوی سے نکاح ہو گیا آپ کا، نکاح کے بعد آپ پہلی بار اپنی بیوی سے ملنے جا رہے ہیں، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے کوئی گفٹ، کوئی تحفہ لے کر جائیں۔ جب آپ بیوی کو دیکھیں پہلی بار تو کوئی نہ کوئی تحفہ اس کو ضرور دیں، جس کو منہ دکھائی کہا جاتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہ تحفہ ایک یادگار ہوتا ہے، محبت اس سے بڑھتی ہے، بیوی کا دل خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو کوئی تحفہ ضرور لے کر جائیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور کوئی کھانے کی چیز بھی، میٹھی چیز یا کوئی اور چیز آپ کھانے کی ضرور ساتھ لے کر جائیں، اور وہ بیوی کے ساتھ کھائیں، اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلائیں۔ جب کمرے میں آپ داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ ویسے تو سلام ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن جب آپ کمرے میں داخل ہو رہے ہوں بیوی سے ملاقات کے لیے تو سلام کر کے داخل ہوں۔ اور گفٹ دینے کے بعد، بیوی کو دیکھنے کے بعد، آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ پیشانی کے بال پکڑ کر، یہ جو پیشانی کے بال ہیں نا، ان بالوں کو پکڑ کر آپ یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا؟ اسکرین پر آپ دیکھیں۔ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَالشَّرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور بھلائی اس چیز کی جس پر تو نے ان کو پیدا کیا، یعنی اچھے اخلاق، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا، یعنی بد اخلاقی سے۔ اس دعا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے یا کوئی غلام خریدے تو یہ دعا پڑھیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پیشانی کے بال پکڑ کر اپنی بیوی کے یہ دعا پڑھنی ہے جب آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوں، فرسٹ ٹائم ملے ہوں۔ بیوی کو بتا دیں کہ بھئی یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، کیونکہ اگر آپ کی اہلیہ کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ سوچیں گے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آپ یہ دعا ہوا پڑھ کے، اسی لیے بتا دیں۔ عام طور پر پتہ نہیں ہوتا ہے تو بڑی کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے، اس لیے آپ بتا دیں کہ بھئی میں دعا پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے پیشانی کے بال پکڑ کر۔ جب پیشانی کے بال پکڑیں تبھی بتا دیں، اگر ان کو پتہ ہو پہلے سے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے تو اس کلپ کو دیکھنے کے بعد خواتین سمجھ ہی گئی ہوں گی کہ یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اگر شوہر یہ پیشانی کے بال پکڑ کر دعا پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، پڑھنے دیں، اور اگر شوہر نہ بھی پڑھے تو آپ بتا دیں کہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا آپ پڑھ لیں۔ یہ دعا اگر کسی کو یاد نہ ہو تو آپ اس کو یاد کر کے جائیں، اور اگر یاد نہ ہو پائے تو اس کو ہندی میں نوٹ کر کے لے جائیں، اور بیوی سے پہلی بار جب ملیں تو پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ چیز جو کھانے کی لے کر گئے ہیں وہ ساتھ کھائیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور بیوی کو پڑھیں،
اور یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پہلے عشاء کی نماز پڑھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ شادی کی خوشیوں میں فرض نمازیں بھول جاتے ہیں، تو اسی لیے اگر آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو آپ پہلے عشاء کی نماز پڑھیں، اور اگر عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں تو 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھیں۔ اپنی بیوی سے بھی کہیں کہ بھائی دیکھو اللہ نے مجھے اور تمہیں ایک کر دیا، ہم لوگوں کو ملا دیا، ہم لوگوں کا نکاح ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو 2 رکعت نماز شکرانے کی آپ ادا کریں گے۔ کیسے ادا کریں گے؟ نارمل جیسے ہم لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ پڑھیں گے۔ نیت یہ کر لیں گے کہ اللہ میرا جو نکاح ہوا ہے اس کے شکر کے طور پر یہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی وائف کمفرٹ نہ ہو، کیونکہ آج کل جو دلہن کی ڈریس ہوتی ہیں وہ بہت ہیوی ہوتی ہیں، اور پھر میک اپ بھی ہو رہا ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ زیورات بہت زیادہ دلہن پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بیوی کمفرٹ نہیں ہے اور بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے وضو کرنا، تو آپ بیوی سے یہ بھی بول سکتے ہیں کہ بھئی آپ شکر کا ایک سجدہ کر لیں بس، کیونکہ شکر کا سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر دلہن ایسی ڈریس میں ہے کہ اس سے وضو نہیں ہو پائے گا یا وضو کرنے میں بہت پرابلم ہوگی، کیونکہ سارا زیور اتارنا پڑے گا، میک اپ یہ وہ بہت زیادہ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے، تو شکر کا سجدہ بھی دلہن کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ شوہر اپنے نماز پڑھ لے، اور اگر بیوی بھی نماز پڑھنا چاہے، میں تو یہی کہوں گا کہ بیوی کو بھی نماز پڑھنا چاہیے، تو آپ بیوی کو اپنے ساتھ بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، آپ امام بن جائیں، بیوی کو پیچھے کھڑا کر لیں، یا میاں بیوی الگ الگ بھی 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ دیکھیے میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک غلط فہمی جو یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اگر پہلی رات بیوی سے ہم بستری نہ کی تو ولیمہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہمارے ایک تعلق والے ہیں، ان کا کال آیا کہ میرا نکاح ہوا ہے مفتی صاحب اور بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل ولیمہ ہے، تو کیا بیوی سے ہم بستر ہونا ضروری ہے؟ ولیمہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بیوی سے ہم بستری کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، آپ تو اس کو اپنے پن کا احساس دلائیں، اس سے محبت کا اظہار کریں، وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، اس کی اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، اپنے پن کا اظہار کریں، اس کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، اس کو تو آپ اتنی محبت دیں، یہ ضروری تھوڑی ہے۔ تو ہم بستر ہونا یہ ضروری نہیں ہے فرسٹ نائٹ میں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بیوی کو افسوس ہے اور وہ سیڈ ہے، یا اس کے سر میں درد ہے، یا اس کے پین ہے، اس کو فیور ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، اپنے پن کا اظہار کریں، اس کو یہ احساس دلائیں کہ آپ اس کے وہ سب کچھ ہیں جس کا اس نے وہ خواب دیکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو یہ احساس دلائیں کہ جس گھر کو وہ چھوڑ کر آئی ہے، آپ اس کو اتنی محبت دیں گے کہ اس کو اپنے گھر کا خیال تک نہیں آئے گا۔ آپ اس سے اس طرح سے ہمدردی کا اظہار کریں۔ اب یہ اگر ہوگا کہ وہ تو پرابلم میں ہے، اس کو سر میں درد ہو رہا ہے، اس کو پین ہو رہا ہے، آپ جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا ویلیو اس کے دل میں آپ کی بنے گی؟ اسی لیے ہمارے نوجوان ایسی حرکت قطعی نہ کریں، کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ کی ویلیو گرتی ہو۔ ہم بستری کے لیے اگر بیوی کمفرٹ نہیں ہے تو نو پرابلم، آپ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، آپ اس کے ساتھ اپنے پن کا اظہار کریں، تو اس کے ساتھ ہمدردی اور اپنے پن کا اظہار کیا جائے خوب۔ اور اگر لگے آپ کو کہ میاں بیوی کمفرٹ ہیں، بیوی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بیوی خوش ہے ایک دم، نو پرابلم، تو آپ پہلی رات میں بھی ہم بستر ہو سکتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ ایک دعا اور بھی ہے جو مجھے بتانی ہے کہ جب بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کریں تو کپڑے اتارنے سے پہلے آپ یہ دعا بھی ضرور پڑھیں۔ کون سی دعا ہے وہ؟ اسکرین پر آپ دیکھیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور جو اولاد ہمیں دے اس سے شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا پڑھ لے، پھر ان دونوں کے درمیان کوئی اولاد مقدر ہو جائے تو اس کو شیطان نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ تو اگر آپ بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کر رہے ہیں اور ہم بستری کرنے جا رہے ہیں تو جب آپ اپنے کپڑے اتاریں تو اس سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لکھ کر لے جائیں، ہندی میں لکھ کے لے جائیں، اور اگر یہ دعا پھر بھی نہ لے جا پائیں آپ تو بسم اللہ تو ضرور پڑھ لیں، اور اگر آپ کپڑے اتار چکے ہیں تب آپ کو یاد آئے تو پھر بسم اللہ اور یہ جو دعا ہے یہ دل ہی دل میں پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد کیا فائدہ ہوگا کہ اگر اولاد ہوگی تو پھر اولاد جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ ہم جب بھی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کریں تب اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد
غسل کب کرنا ہے؟ تو آپ غسل جب چاہیں جب کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ اسی وقت رات کو کر لیں یا صبح کر لیں، نو پرابلم، آپ جب چاہیں جب غسل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم بستری کے بعد دوبارہ اگر ہم بستر ہونا چاہتے ہیں میاں بیوی، تو اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ غسل کر لیا جائے۔ غسل نہ کر سکتے ہوں، سردی زیادہ یا کوئی اور پرابلم ہے، تو کم از کم شرمگاہ کو صاف کر لیا جائے اور وضو کر لیا جائے تاکہ جسم میں تازگی آ جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہم بستر ہوا جائے۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے بیوی سے فرسٹ نائٹ میں ملنے کا، اور جب بھی آپ شادی کے بعد ہم بستر ہوں تو اس دعا کو، یہ جو دعا میں نے بتائی ہم بستر ہونے کی، اس دعا کو تو ضرور پڑھیں۔ امید کرتا ہوں بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی اور بہت سارا علم حاصل ہوا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ اب آپ جب اپنی بیوی سے ملیں گے تو اسی اظہار ہمدردی کے ساتھ، اسی اپنے پن کے ساتھ، اور یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں، اسلام نے جس طرح سے گائیڈ کیا ہے، اسی طرح سے آپ اپنی بیوی سے ملیں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہاگ رات اسلامی طریقہ کیا ہے اس کا، یعنی جب شادی کی پہلی رات ہوتی ہے اس میں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور یقین رکھیں اتنی تفصیل کے ساتھ واضح الفاظ میں ایسی ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب پر کبھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ میں ایک ایک کر کے حل کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ جب سہاگ رات میں پہلی رات میں شوہر کمرے کے اندر داخل ہو تو اب جو ہے سلام کرے۔ جب اندر جائے، نمبر 1 بتا رہا ہوں، جب کمرے کے اندر جائے، بیوی کے پاس جائے تو سب سے پہلے سلام کرے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، اس کے بعد بیوی کے پیشانی کے بال کو، جو یہاں پیشانی ماتھے کے اوپر والا حصہ، اس بال کو پکڑ کے جو ہے دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھے؟ دعا مختصر ہے، حدیث میں آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اس دعا کو، چھوٹی سی دعا ہے، یاد ہو تو پڑھ لے، یاد نہیں ہو تو لکھ کر رکھے، اس کو دیکھ کر پڑھ لے، کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، اس کے بعد وضو وغیرہ ہو تو وضو ٹھیک ہے، اگر وضو نہیں ہے تو وضو وغیرہ کر لے۔ اب وضو کرنے کے بعد 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ ہماری زندگی میں جو ہے پریشانی کو دور کر دے، اور ہمیں جو ہے آپس میں میاں بیوی میں دونوں دعا کریں کہ محبت عطا فرما، ہمیں جو ہے نیک اولاد عطا فرما، اس طرح کر کے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپس میں دعا ہوتی ہے اس طرح دعا کریں۔ اور جو نماز پڑھیں گے وہ شکرانے کی نیت سے پڑھیں گے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا، بہتر یہ ہے کہ مرد الگ پڑھے، عورت الگ پڑھے، یہ بھی اپنی اپنی نماز پڑھے 2 رکعت، وہ بھی 2 رکعت، 2 رکعت پڑھیں گے، یہ بھی 2 رکعت پڑھے گی، وہ بھی 2 رکعت پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ 4 رکعت نہیں، 2 رکعت پڑھیں گے۔ سمجھ پا رہے ہوں گے، میں بات بالکل صاف بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ جو 2 رکعت پڑھیں گے، اگر چاہیں گے مرد جماعت کر کے پڑھا سکتا ہے، آگے کھڑا ہو کے، مرد عورت جو ہے پیچھے پڑھے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اکثر نوجوان کی داڑھی وغیرہ ہوتی بھی نہیں ہے تو پھر اس کی نماز مکروہ بھی ہو جائے گی، اسی لیے جو ہے بہتر یہی ہے، میں تو بتاتا بھی یہی ہوں کہ اکیلا پڑھیں، تنہا پڑھیں، یہ بھی اپنی نماز پڑھے، وہ بھی اپنی نماز پڑھے، دونوں تنہا پڑھیں۔ تو اس طرح کر کے دونوں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد یہ دعا کریں، آپ یہ بھی اپنی دعا کریں، وہ بھی اپنی دعا کریں۔ اور اس کے بعد نمبر 4، پہلی رات میں جمع کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو اگر یہ سمجھنا ہے اگر جمع نہیں کریں گے تو گناہ ہے، بیوی حرام ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے ولیمے کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، اس طرح کا سب غلط باتیں ہیں۔ پہلی رات میں ہم بستری کرنا کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے، کوئی جو ہے ضروری کا درجہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5 یہ سمجھیے گا، اگر بیوی کو رغبت ہے، اندازہ کریں، ایسے تو نہیں ہے کہ بیوی پہلی رات میں کھلے عام کہے گی ہاں ہم بستری کریں گے، اندازہ کریں، غور کریں،
अगर वाक़तन जो है महसूस हो कि हम बिस्तरी करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी, वो भी जो है हम बिस्तरी करने की तरफ रग़बत रखती है, तो फिर आप हम बिस्तरी कर लें, कोई बात नहीं, और करना चाहिए ऐसी सूरत में, ठीक है। लेकिन अगर उसकी रग़बत नहीं है और वो जो है मतलब अब देख रहे हैं कि मूड नहीं है हम बिस्तरी करने का उसका, क्योंकि वो माँ बाप को छोड़ के आई है। समझिएगा बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, माँ बाप को छोड़ के आई है, घर छोड़ के आई है और सब उससे अलग हो गए हैं, उसका दिल थोड़ी ना यहाँ भी लगेगा। पहली रात है, उसका दिल जो है उधर लगा होगा, उसका दिमाग कहीं और घूम रहा होगा। ऐसी सूरत में आप अगर देख रहे हैं कि रग़बत नहीं है या उसकी तबीयत सही नहीं है, निकाह की वजह से डर कर जो से बुखार वगैरह हो गई है, हम बिस्तरी न करें, छोड़ दें, ठीक है। अगर रग़बत है तो करें जरूर, वरना फिर न करें। देखिए, अगर जबरदस्ती हम बिस्तरी, कोई रग़बत नहीं है, जबरदस्ती हम बिस्तरी कर रहे हैं पहली रात में। अब एक पॉइंट की बात बताता हूं, अब औरत के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि अच्छा ये मर्द निकाह करते इसीलिए हैं ताकि हम बिस्तरी करें, जिमा करें, इसीलिए ही निकाह कर रहे हैं ये। पहली रात में उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। अगर रग़बत उसकी तरफ से भी है तो फिर इस तरह की बात उसके दिमाग में नहीं आएगी। तो ये एक मतलब समझने की बात है, ठीक है। नंबर 6, जब जिमा करेंगे, एक तो जिमा की बात मैंने बता दी है, अगर जिमा करेंगे तो उस वक्त एक दुआ है, वो दुआ पढ़ें। क्या दुआ? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना, ठीक है। तो इस दुआ को पढ़ें। अगर कपड़े अभी सत्र वगैरह जो है खुला हुआ नहीं है तो ज़बानी पढ़ लें, कोई बात नहीं। अगर कपड़े उतार चुके हैं तो अब इस सूरत में दिल ही दिल में पढ़ें, जबान से इस दुआ को न पढ़ें। अब उसके बाद जो है इस दुआ को मर्द भी पढ़े, बीवी भी पढ़े और शौहर भी पढ़े, दोनों पढ़ें, ठीक है। और जब जिमा करें उस वक्त ये ख्याल रखें किबले की तरफ मुंह न हो, किबले की तरफ चेहरा करके जिमा न करें, किबले की तरफ पैर भी करके जिमा न करें, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी याद रखें मुकम्मल कपड़े उतार कर जिमा न करें, पूरे दोनों, कुछ भी नहीं है कपड़ा वगैरह जिस्म पे, कहीं साइड वाइड पे कुछ नहीं है, पूरे नंगे होकर जिमा कर रहे हैं, ये भी मुनासिब और बेहतर नहीं है। अगर कपड़े उतार कर जिमा कर रहे हैं मुकम्मल, ये तो सही है, जिमा करते वक्त जो है मुकम्मल कपड़े उतारेंगे। तो इस तरह अगर कपड़े उतारते हैं, मुकम्मल कपड़े उतार देते हैं मुकम्मल, तो ऐसी सूरत में कम से कम एक चादर ऊपर से डाल लें, ऊपर से एक चादर डाल लें, ओढ़ लें, फिर उसके बाद जिमा करें, ये मुनासिब है। वरना जायज होने की बात है तो जायज है, मुकम्मल कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करना ये जायज है, कोई गुनाह नहीं है। दोनों आपस में मियाँ बीवी हैं, अपने जिस्म देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम चादर ओढ़ लेना ऊपर से, ये मुनासिब और बेहतर होने की बात है, ठीक है। और उसके साथ जो है पहली रात में जो बातचीत हुई हो, जो मियाँ बीवी में आपस में बात होती है, एक दूसरे को बताना, शौहर जाके अपने दोस्तों को बता रहा है और ये अपनी सहेलियों को बता रही है, सब हराम है, हराम याद रखिएगा, गुनाह कबीरा है, सख्त गुनाह है। अगर इस तरह की बात है पहली रात में क्या हुआ नहीं हुआ इसको उसको बताते रहना, गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा। आजकल ये आम हो रही है, आ जाती हैं सुबह सुबह सहेलियां पूछने के लिए क्या हुआ रात में, अब वो किस्सा कहानी शुरू। बिल्कुल हराम, गुनाह कबीरा है, याद रख लीजिए, मैं साफ साफ बताता हूं आपको। और इसी तरह ये भी समझें कि जब जिमा करना जाए शौहर, मेहर जो रखा गया हो मेहर कम से कम अदा कर दे, मेहर अदा करने के बाद हम बिस्तरी करे, यह उसके लिए मुनासिब। अगर मेहर की बात हुई कि बाद में देगा तो बाद में भी दे भी सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेहर जितने जल्द हो सके देने की कोशिश करें। और बेहतर यही है कि हम बिस्तरी से पहले मेहर अदा कर दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वल मग़फ़िरा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी औरत को जल्दी फारिग करने का तरीका।
بہت ساری عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے مرد انہیں ڈسچارج نہیں کر پاتے، وہ مطمئن نہیں ہوتی اپنے شوہروں سے۔ آج کی ویڈیو ان مرد حضرات کے لیے ہے جو اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے ڈسچارج یعنی مطمئن نہیں کر پاتے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کل کے مرد اس طرح کرتے ہیں کہ جلد بازی میں آتے ہی انزال کر دیتے ہیں اور انزال کرنے کے ساتھ ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو ان مرد حضرات سے درخواست ہے کہ آپ جب ہم بستری کریں تو مردوں کو چاہیے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو سیدھا لٹا دیں اور اس کے اوپر خود لیٹ جائیں۔ اس طرح آپ کا دباؤ اس کے اوپر پڑنے سے اس کی اپنی خواہش ابھر جاتی ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا بوسہ لیں، اس کے گالوں پہ بوسہ کریں، اس کی آنکھوں کو چومیں اور اس کی زبان اپنے منہ میں لیں، اس کے ہونٹوں کو چوسیں اور اس کے ہونٹوں کو آہستہ آہستہ دانتوں سے چبائیں۔ ایسا کرنے سے بیوی کو مزہ آتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی گردن پہ کس کریں، اس کے بالوں کو سہلائیں، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیریں، اس کے پستانوں کے ساتھ کھیلیں، اس کے پستانوں کو دبائیں، اس کے پستانوں کو لے کر اپنے منہ میں چوسیں اور اس کے ساتھ کافی دیر تک رومانس کرتا رہے۔ اس طرح رومانس کرنے سے بیوی میں خواہش ابھرتی ہے اور وہ مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور وہ تڑپ کر رہ جاتی ہے۔ پھر مرد کو چاہیے کہ بیوی کی ٹانگیں اٹھائے اور اس میں دخول کرے اور دخول آہستہ آہستہ کرے، ایسا نہ ہو کہ مرد اندر ڈالتے ہی فارغ ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد آپ کی بیوی کو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا اور لذت حاصل ہوگی۔ اس طرح کرنے سے آپ کی بیوی آپ سے مطمئن ہو جائے گی اور آپ کی زندگی اور خوشگوار ہو جائے گی اور آپ کی ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو جائے گی۔ عورت کی ڈسچارج ہونے کی ٹائمنگ مرد کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد حضرات خود فارغ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں جبکہ عورت ابھی ڈسچارج نہیں ہوئی ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کے ڈسچارج ہونے کے ٹائم کے بارے میں بتائیں گے۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ یہ معلوماتی ویڈیو ہے، اس کا تاثر کسی غلط انداز میں نہ لیا جائے، بلکہ یہ ہماری نوجوان نسل کو ہم بستری کے مسائل کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ہے۔ دوستو، یہ بات درست ہے کہ عورت کی شہوت مرد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کے ڈسچارج ہونے کی ٹائمنگ بھی مرد سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی شہوت کو شرم اور لحاظ کے پردے میں خفیہ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو شہوت دلانے کے لیے اور ہم بستری کے لیے تیار ہونے میں مرد کی نسبت کافی زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ ہم بستری شروع کرنے سے پہلے یا عورت کی شرمگاہ میں اپنا نفس داخل کرنے سے پہلے عورت کو اچھی طرح سے گرم کرے، اس کی شہوت کو ابھارے اور اس وقت تک دخول نہ کرے جب تک عورت کی شہوت آخری لمحات پر نہ پہنچ جائے۔ جب عورت کی شہوت آخری لمحات پر پہنچ جائے تب مرد کو چاہیے کہ اس کی شرمگاہ میں اپنا نفس داخل کر دے۔ اس طرح سے جب مرد اور عورت دونوں کا نزول ایک وقت میں ہوگا تو بے پناہ جنسی لذت میسر ہوگی اور حمل ٹھہرنے کے چانسز بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ عورت کی شہوت اپنے آخری لمحات پر پہنچ چکی ہے اور اب مرد کو اپنا نفس عورت کی شرمگاہ میں داخل کر دینا چاہیے۔ عورت ڈسچارج ہونے سے پہلے کچھ خاص اشارے کرتی ہے یا اس میں کچھ خاص علامات ظاہر ہوتی ہیں جس سے مرد کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اس کی شہوت اپنے آخری لمحات پر پہنچ گئی ہے اور مرد دخول کر دیتا ہے۔ عورت کے ڈسچارج ہونے سے پہلے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، ڈسچارج ہونے سے کچھ لمحات پہلے عورت مرد کو اپنی ٹانگوں میں اور اپنے بازوؤں میں مضبوطی سے جکڑ لیتی ہے۔ عورت کی گرفت میں مضبوطی آ جاتی ہے اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگ جاتی ہیں اور اس کے دل کی دھڑکن
تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، عورت کی شہوت کی تکمیل ہونے سے چند لمحات پہلے عورت کو پسینہ آنے لگتا ہے۔ نمبر 3، ڈسچارج ہونے سے پہلے عورت کی خواہش عروج پر ہوتی ہے اور ایسے لمحات میں عورت مرد کے نفس کو اپنی شرمگاہ کے اندر مضبوطی سے جکڑ لیتی ہے۔ نمبر 4، کچھ عورتیں ڈسچارج ہونے سے پہلے لذت آمیز آوازیں نکالنے شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ مرد کے لیے ایک طرح سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب دخول کا صحیح وقت ہے۔ شب زفات یعنی سہاگ رات، یعنی شادی کی پہلی رات منانے کا اسلامی طریقہ، سنت طریقہ۔ شادی کی پہلی رات منانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دولہا جب اپنی بیوی کے کمرے میں جائے تو سب سے پہلے دروازہ کو اچھی طرح سے بند کر لے اور اس کے بعد پھر اپنی بیوی کو سلام کرے، اور سلام کرنے کے بعد پھر اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھے اور اس کے بعد پھر اپنی بیوی کے منہ دیکھے اور منہ دکھائی کوئی تحفہ دے، گفٹ دے، اور اس کے بعد پھر دولہا اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کوئی میٹھا چیز یا مٹھائی وغیرہ کھلائے، اور اس کے بعد پھر پانی پلائیں، اور اس کے بعد پھر دولہا اپنی بیوی سے یہ کہے کہ دیکھیے آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم دونوں کو ملایا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کر لیا جائے۔ اگر آپ کا وضو ہو تو چلیے 2 رکعت شکرانہ کی نفل نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کر لیتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے کے بعد پھر دولہا اور دلہن دونوں اپنے نیک اولاد کے لیے دعا کر لیں، اچھی طرح سے دعا کریں اپنی اولاد کے لیے، نیک اولاد پانے کے لیے، اور جو ہو اور دعا کریں۔ اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد پھر میاں بیوی سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے، اور اس کے بعد پھر جو نکاح کا مہر ہے اس کو شوہر اپنی بیوی کو دے دے، اپنی بیوی کا مہر دے دے۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد سکون و اطمینان کے ساتھ میاں بیوی دونوں بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد جو نکاح کا مہر رکھا گیا ہے اس کو شوہر اپنی بیوی کو دے دے، ادا کر دے۔ اور مہر دینے کے بعد پھر شوہر اپنی بیوی کے پیشانی کے یعنی ماتھے کے تھوڑا سا بال اپنے ہاتھ میں لے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اور نرمی کے ساتھ لے، محبت سے لے اور یہ دعا پڑھے۔ اور دعا پڑھنے سے پہلے اپنی بیوی کو بتا دے، کہہ دے کہ اپنا سر آگے لائیے، دیکھیے ایک دعا ہے جو شوہر کو اپنی بیوی کے ماتھے کے پیشانی کے ماتھے کے کچھ بال کو شوہر کے ہاتھ میں لے کر پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھنا سنت ہے۔ تو میں یہ دعا پڑھنے جا رہا ہوں۔ اپنا سر آگے لائیے، دیکھیے
एक दुआ है जो शौहर को अपनी बीवी के पेशानी के यानी माथे के कुछ बाल शौहर को अपने हाथ में लेकर ये दुआ पढ़ी जाती है। इसे पढ़ना सुन्नत है, तो मैं वही दुआ पढ़ने जा रहा हूँ। और दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊदु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। तर्जमा, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इसकी भलाई मांगता हूँ और भलाई उस चीज़ की जिस पर तूने इनको पैदा किया, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इसकी बुराई से और उस चीज़ की बुराई से जिस पर तूने इसे पैदा किया। और दुआ पढ़ने के बाद फिर अपनी बीवी से बातें करें, अपनी बीवी से खैरियत पूछे और अपनी बीवी के घर वाले के बारे में पूछे, माँ बाप के बारे में पूछे, भाई बहन के बारे में पूछे, और जो भी घर में हैं उनके बारे में पूछे, ख़ानदान वालों के बारे में पूछे, और कुछ बीवी के बारे में पूछे। और बीवी से अच्छी अच्छी बातें करें, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है, आप क्या पसंद करती हैं, आप क्या नापसंद करती हैं, और प्यार मोहब्बत की बातें करें। और बातें करते करते जब बीवी हम बिस्तरी करने के लिए राज़ी हो जाए, प्यार मोहब्बत की बातें करे और फिर बीवी को हम बिस्तरी करने के लिए राज़ी करे। बीवी जब हम बिस्तरी करने के लिए राज़ी हो जाए तो हम बिस्तरी करने से पहले ये दुआ पढ़ें, और जब भी हम बिस्तरी करें तो ये दुआ पढ़ें। दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबिनश शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। तर्जमा, मैं अल्लाह का नाम लेकर काम करता हूँ, ऐ अल्लाह तू हमें शैतान से बचा, और जो औलाद तू हमको दे उससे भी शैतान को दूर रखे, उससे भी शैतान को दूर रखे। तो हम बिस्तरी करने से पहले ये दुआ पढ़े, और दुआ पढ़ने के बाद फिर हम बिस्तरी करें। और हम बिस्तरी पश्चिम की तरफ पैर करके ना करें, उत्तर और दक्षिण की तरफ पैर करके करें। और हम बिस्तरी इस तरह करें कि बीवी को नीचे बिस्तर पर लेटा दे और अपने शौहर बीवी के ऊपर लेटे, और उसके बाद शौहर और बीवी दोनों सिर्फ अपने शर्मगाह यानी पेशाब के मकाम को खोले, नंगा करे, पूरा ना नंगा करे। और पूरा भी कपड़ा उतार कर हम बिस्तरी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसमें है पूरा कपड़ा उतार कर हम बिस्तरी करने में कि शौहर अपनी बीवी के शर्मगाह को देखेगा या बीवी अपने शौहर के शर्मगाह को देखेगा, तो उसमें है कि औलाद नेक नहीं पैदा होगा, औलाद नेक नहीं पैदा होगा। इसलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि पूरा नंगा होकर हम बिस्तरी ना करें। और अगर पूरा नंगा होकर भी हम बिस्तरी करें, यह जायज़ है पूरा नंगा होकर हम बिस्तरी करना, तो पूरा नंगा होकर भी हम बिस्तरी करें तो लाइट को बंद कर दे और चादर से ढककर दोनों हम बिस्तरी करें। और शौहर तुरंत हम बिस्तरी ना करें, बल्कि पहले अपनी बीवी को अच्छी तरह से गर्म करें,
اس کے بعد ہم بستری کریں. اپنی بیوی کے ہاتھ چومیں اور اپنی بیوی کے گردن چومیں, کان چومیں, ماتھا چومیں, آنکھ چومیں, گال چومیں, ہونٹ چومیں, ہونٹ کو چوسیں اور بدن میں ادھر ادھر اپنا ہاتھ پھیرے. یعنی بیوی کو پورا گرم کرنے کے بعد پھر ہم بستری کریں. اور ہم بستری کرنے کے بعد جب شوہر کا خواہش پوری ہو جائے, منی نکل جائے, تو اپنی بیوی سے ترنت الگ نہ ہوئے. اپنی بیوی کے شرمگاہ میں اپنے شرمگاہ رکھنے رہے. جب بیوی فارغ ہو جائے گی تب اس کے بعد پھر شوہر بیوی سے الگ ہوئے. اور پھر ہم بستری کرنے کے بعد میاں بیوی دونوں اپنے شرمگاہ کو کوئی کپڑا وغیرہ سے پوچھ لے اور دونوں پیشاب کر لے. اس لیے کہ اگر شرمگاہ میں کچھ منی وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے گا, اور اندر رہے گا تو کوئی بیماری ہو سکتی ہے. اور ہم بستری کرنے کے بعد جتنا جلد ہو سکے میاں بیوی غسل کر لیں. تو یہ ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ ہے. ایک مرتبہ میں کر کے بتا دے رہا ہوں کہ شوہر کو جب اپنی بیوی کے کمرے میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے, بتا دے رہا ہوں یہ ویڈیو میں. شوہر کو اپنے کمرے میں جانا ہے تو سب سے پہلے دروازہ بند کر دینا ہے, پھر سلام کرنا ہے. اس طرح کرنا ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیوی جواب دے دی. اپنا ہاتھ آگے لائیے. دیکھیے یہ آپ کے منہ دکھائی کا تحفہ ہے. پہنا دے. اپنا منہ آگے لائیے. لیجیے مٹھائی کھائیے. لیجیے پانی پیجیے. دیکھیے آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم دونوں کو ملایا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کر لیا جائے. اگر آپ کا وضو ہو تو چلیے 2 رکعت شکرانہ کی نفل نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کر لیتے ہیں. اور کچھ دعا کر لیتے ہیں. نماز پڑھ لیے, دعا کر لیے. اب میاں بیوی دونوں سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. شوہر لیجیے, یہ آپ کا مہر ہے, یہ آپ کا حق ہے. اپنا مہر رکھیے. اپنا سر آگے لائیے. دیکھیے ایک دعا ہے جو شوہر کو اپنی بیوی کے پیشانی کے کچھ بال کو ہاتھ میں لے کر پڑھا جاتا ہے. اس کو پڑھنا سنت ہے. وہی دعا میں پڑھنے جا رہا ہوں. اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ. ہو گیا. دعا پڑھ لیے. اب دعا پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کے ہاتھ شوہر اپنے ہاتھ میں لے. اس سے محبت بڑھے گی. اور اس کے بعد پھر بیوی سے بات کریں. اس طرح دعا پڑھ لیے. اپنا ہاتھ آگے لائیے. آپ اور سب ٹھیک ہے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ کے گھر والے کیسے ہیں؟ آپ کی امی کیسی ہیں؟ آپ کے ابو کیسے ہیں؟ آپ کے بھائی بہن کیسے ہیں؟ اور آپ کے گھر میں کون رہتے ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کے خاندان والے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ
अपने घर वालों के बारे में कुछ बताइए, अपने ख़ानदान वालों के बारे में कुछ बताइए, और आप अपनी बारे में कुछ बताइए। आपका क्या पसंद है, आप क्या पसंद करती है, और आप क्या नापसंद करती है। आप अपनी पसंद बताइए, आप क्या पसंद करती हैं, क्या नापसंद करती है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है। देखिए, आप मुझसे नहीं शर्माइए, मैं आपका शौहर हूँ। आप मुझसे नहीं बताइएगा तो किससे बताइएगा। तो आपका जो पसंद है, नापसंद है, हमको बताइए। तो बताइए, आपका क्या पसंद है और क्या नापसंद है। आप क्या पसंद करती हैं और क्या पसंद नहीं करती हैं। और आप अपने बारे में और कुछ बताइए। आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वगैरह नहीं ना है, सब ठीक है ना, तबीयत वगैरह। आप खाना खाई, भूख लगी है, बोलिए। आपकी तबीयत सब सही है ना, कोई दिक्कत वगैरह नहीं ना है, नहीं, पूरा तंदुरुस्त है ना। तो बताइए कि आपका हम बिस्तरी करने का इरादा है, आपका सोहबत करने का इरादा है, यानी शादी बाद जो मियाँ बीवी करते हैं वो करने का आपका इरादा है। देखिए, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप अभी अपने घर से आई है, अपने घर वालों के छोड़ कर आई है, अपनी माँ को छोड़ कर आई है, अपनी अब्बू को छोड़ कर आए हैं, अपनी माँ को छोड़ कर आए हैं, अपने अब्बू को छोड़ कर आए हैं, और अपने भाई बहन को छोड़ कर आई है, अपने घर वालों को छोड़ कर आई है, अपने सहेली को छोड़ कर आई है, अपने ख़ानदान वालों को छोड़ कर आई है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, आपका इरादा है हम बिस्तरी करने का या नहीं है। अगर आपका हम बिस्तरी करने का इरादा है तो बताइए, आप हमको इजाज़त दीजिए। इसलिए कि आप इजाज़त दीजिएगा तभी होगा, और आप इजाज़त नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। तो आप इजाज़त दीजिएगा तब ना होगा, इसलिए कि हम बिस्तरी करने के लिए शौहर और बीवी दोनों को राज़ी होना चाहिए। दोनों राज़ी होंगे तबे होगा। बीवी राज़ी नहीं है और शौहर राज़ी है तो नहीं, बीवी राज़ी है शौहर राज़ी नहीं है तो नहीं। शौहर और बीवी दोनों को हम बिस्तरी करने के लिए राज़ी होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका हम बिस्तरी करने का इरादा है तो इजाज़त देखिए, इजाज़त दीजिए। और ऐसे भी शादी बाद अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है, बल्कि सवाब है। इसलिए कि जब कोई लड़का और लड़की शादी से पहले ज़ना करते हैं, अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो दोनों को गुनाह होता है, इसलिए कि हराम है और हराम काम करना गुनाह है। और वही जब शादी बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करते हैं तो सवाब होता है। इसलिए कि शादी बाद मियाँ बीवी को हम बिस्तरी करना जो है ये जायज़ है, और अच्छा काम करना सवाब है। आप ही बताइए कि अगर शौहर अपना ख्वाहिश कोई हराम काम में पूरी करे तो उसको सवाब होगा, गुनाह होगा ना। और वही अगर बीवी अपना ख्वाहिश कोई हराम काम में पूरी करे तो सवाब होगा, गुनाह होगा ना। हाँ, तो उसी तरह अगर शौहर अपना ख्वाहिश जायज़ काम में पूरी करेगा तो सवाब होगा, उसी तरह बीवी अपना ख्वाहिश जायज़ काम में पूरी करेगी तो सवाब होगा। तो शादी बाद मियाँ बीवी को हम बिस्तरी करना जो है ये जायज़ है, सवाब है। इसलिए मैं आपसे इजाज़त मांग रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपका इरादा है हम बिस्तरी करने का, अगर इरादा है हम बिस्तरी करने का तो आप बताइए, हमको इजाज़त दीजिए। और अगर नहीं इरादा है, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, घर से आप आई हैं, आज आपको हम बिस्तरी करने का इरादा नहीं है, तो आप बोल सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मैं आपको तकलीफ़ नहीं दूँगा, कल भी कर सकते हैं। तो और अगर आपका इरादा है हम बिस्तरी करने का तो चलिए हम बिस्तरी करते हैं।
तो इस तरह अपनी बीवी से दुआ पढ़ने के बाद, मेहर अदा करने के बाद फिर इस तरह अपनी बीवी से बातें करें, प्यार मोहब्बत की बात, और राज़ी करें हम बिस्तरी करने के लिए। जब मान जाए तो फिर हम बिस्तरी करें और दुआ पढ़ के हम बिस्तरी करें। जिस तरह आगे बताया हूँ तो इसी तरह हम बिस्तरी करें। यही सुहाग रात मनाने का यानी शब ज़ुफ़ात यानी शादी की पहली रात मनाने का सुन्नत तरीक़ा है। और अपनी बीवी को इज़्ज़त करें, इज़्ज़त से अपनी बीवी से बात करें, ये तू करके बात नहीं करें, आप करके अपनी बीवी से बात करें। जिस तरह मैं बात किया आगे बोला हूँ वीडियो में, तो अपनी बीवी को इज़्ज़त करें, अदब करें, अच्छी तरह से बात करें। इसलिए कि आप अपनी बीवी को इज़्ज़त कीजिएगा तो आपसे खुश रहेगी, मोहब्बत करेगी, आपकी हर बात मानेगी। और आप अपनी बीवी को इज़्ज़त कीजिएगा तो आपके घर में अच्छी तरह से रहेगी, सबको इज़्ज़त करेगी, अपने माँ बाप को इज़्ज़त करेगी। इसलिए अपनी बीवी को, शौहर के माँ बाप को इज़्ज़त करेगी, इसलिए अपनी बीवी को, शौहर को चाहिए कि अदब करें, इज़्ज़त करें, इज़्ज़त से साथ बात करें। ये तू करके बात नहीं करें, और ये तू के मतलब कुछ है ही ना, ये तू करके बात नहीं करें, आप करके बात करें। आप कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, आप क्या चाहती है ना क्या चाहती है, शौहर अपनी बीवी से इस तरह बात करें। जिस तरह मैं आगे ऊपर वीडियो बताया हूँ तो इस तरह बात करें। इसलिए को आपकी बीवी है, अपनी बीवी से अच्छी तरह से पेश आइए, अपनी बीवी को खुश रखिए, अपनी बीवी को अच्छी तरह से इज़्ज़त कीजिए। आप अपनी बीवी को इज़्ज़त कीजिए तो खुश रहेगी। तो अपनी बीवी को ए तू करके नहीं बात करें, आप करके बात करें। आप यहाँ आइए, आपकी तबीयत कैसी है नहीं है, इस तरह से बात करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि निकाह के बाद महर औरत से माफ़ करवा सकते हैं या नहीं, माफ़ करवाना जायज़ है या नहीं। बहुत अहम और ख़ासकर नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी मसला, ध्यान से सुनकर इसे समझ लीजिए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं निकाह की महर की 3 किस्में होती। नंबर 1 महर मुअज्जल, मीम ऐन जीम लाम, मुअज्जल। नंबर 2 महर मुअज्जल, मीम हमज़ा जीम लाम। नंबर 3 महर मुतलक, ठीक है, मीम तो लाम क़ाफ, महर मुतलक। अब इन तीनों को हम तफसील से समझ लेते हैं, फिर बात आपकी समझ में आएगी। महर मुअज्जल क्या होता है, यानी निकाह के बाद खलवत से पहले, यानी बीवी के साथ तन्हाई में जाने से पहले पहले महर को अदा कर देना। और आम तौर पे हमारे यहाँ निकाह में जो महर बांधा जाता है वो महर मुअज्जल होता है, यानी औरत के साथ तन्हाई में जाने से पहले पहले महर अदा कर देते हैं। यही वजह कि आम तौर पे हमारे यहाँ ज़ेवरों पर, बहुत सारी जगहों पे ज़ेवरों पर महर बंधता है और निकाह के फ़ौरन बाद ज़ेवर लड़की के हवाले कर दिया जाता है, यानी उसे महर अदा कर दिया गया। तो अब जब महर अदा कर दिया गया तो फिर आपको महर माफ़ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई माफ़ करवाता है भाई तो जहालत है, हिमाकत है, बेवकूफ़ी है। आपने अदा कर दिया फिर क्यों माफ़ करवाएंगे, ठीक है। तो महर मुअज्जल आम तौर पे हमारे यहाँ होता है कि ज़ेवर वगैरह पर महर बांधते हैं और महर उसी वक्त उनके हवाले कर दिया जाता है। इसको कहते हैं फ़ौरन खलवत से पहले अदा करना महर को। दूसरी जो है ना महर मुअज्जल, यानी एक वक्त मुकर्रर होता है, एक टाइम मुकर्रर होता है कि इतने वक्त, इतनी तारीख़ या इतने दिन में हम इस महर को अदा कर देंगे। और एक होता है महर मुतलक, जिसका में कोई वक्त कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता, बस ज़िंदगी में कभी भी अदा करेंगे, ठीक है, ये मसला रहता है। अगर मुअज्जल है कि फ़ौरन आपको अदा करना है तो आपने अदा कर दिया है, अब महर माफ़ कराने की ज़रूरत नहीं। अगर मुअज्जल है और मुतलक है तो फिर ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि औरत का जो महर है उस महर को उसे दे दिया जाए, ये उसका हक है। कि जब जिमा करना जाए शौहर
مہر جو رکھا گیا وہ مہر کم سے کم ادا کرتے ہیں. مہر ادا کرنے کے بعد ہم بستری کریں یا اس کے لیے مناسب. اگر مہر کی بات ہوئی کہ بعد میں دے گا تو بعد میں بھی دے بھی سکتا ہے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن مہر جتنے جلد ہو سکے دینے کی کوشش کریں, اور بہتر یہی ہے کہ ہم بستری سے پہلے مہر ادا کر دیں. شادی کا موسم چل رہا ہے اور بہت ساری شادیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ. تو حضور موجودہ زمانے میں مہر کی مقدار کیا ہے, مہر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مہر جو ہے دیتے نہیں عورت کو اور ایسی ٹالتے رہتے ہیں, تو ان کے بارے میں کچھ وعید ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, اس کا جواب طلب کیا گیا ہے. چاندی کے آج کے بھاؤ کے حساب سے, چونکہ چاندی کا بھاؤ جیسے گھٹے گا بڑھے گا تو مہر کی مقدار بھی کم زیادہ ہوگی. فی زمانہ کم از کم مہر 2500 روپے کم سے کم رکھنا چاہیے. 2500 سے 3000 یہ کم سے کم رکھنا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ مقدار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے. لیکن مہر مقرر کرتے وقت عورتوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ شوہر کی حیثیت کو دیکھیں, کیونکہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں مہر کم سے کم مقرر کیا گیا ہو. اب کم سے کم کی مقدار یہی ہے کہ چاندی کے بھاؤ کے حساب سے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, تو آج کے دور میں کم سے کم 2500 سے 3000 روپیہ کم سے کم ہے, یہ زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی پر ہے. اب لوگ جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں, لاکھوں روپیہ مہر باندھتے ہیں, لیکن ادا نہیں کرتے. تو فرمایا گیا کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو نکاح کرے اور مہر ادا نہ کرے اور ادا کرنے کی نیت بھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں ایسا شخص کل قیامت کے دن زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مہر ادا کریں, اور عورتیں بھی مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں, اور مہر کی رقم ملے تو عورتیں اس کو اپنے کام میں بھی لا سکتی ہیں اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر سکتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. عورتوں کو مارنا ناجائز و گناہ ہے, اس لیے کہ مرد تیرے ہاتھ دیکھ, اس کا صنف نازک کا بدن دیکھ, سوچ تو صحیح کہاں تیرے ہاتھوں کی سختی, اس کی نزاکتیں. اللہ اکبر, اسلام کتنا عظیم مذہب ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو مارے اللہ اس پہ لعنت فرمائے, اور ان لوگوں پہ حضور نے لعنت فرمائی ہے. عورتوں کو مار نہیں سکتے. اور جب مارنے کی بات آئی تو ایک مقام پہ حضور نے مارنے کا حکم دیا, وہ بھی یوں فرمایا کہ پہلے اگر تمہاری بیوی نہیں مانتی تو اسے سمجھاؤ, پہلا اسٹیپ ہے سمجھاؤ. کتنے لوگ سمجھاتے ہیں؟ نہیں. اے اور تو سے تو بات ہوتی ہے بیوی کے ساتھ, سب سے آپ کہیں گے, بیوی کو اے کہیں گے. یہ حال ہے. کس قدر بگڑیں گے ہم, اور کن کن باتوں کا ذکر. اسے عزت سے تو پکارو, کم سے کم انسان کی حیثیت سے. آپ نے کسی بکری کو یا کتے کو ایک کہہ کے پکارنا ہے جو آپ کی شریک حیات ہے, جو آپ کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے, آپ اس کو ایک کہہ کے پکارتے ہیں. یہ ایک کوئی مطلب, ایک کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. آج کوئی مجھے لغت میں سمجھائے کہ ایک کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے. لوگ ایک کہہ کے پکارتے ہیں. کوئی تو ادب ہمارے پاس ہو, لوگ ہمیں دیکھیں تو اسلام سے بدزن ہو جائیں. میرے رسول نے فرمایا اگر تمہاری عورتیں تم سے نہ مانے تو پہلے اسے سمجھاؤ, محبت سے سمجھاؤ. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائے وہ نہ مانے. ٹھیک ہے, اگر کسی کے مقدر میں کوئی چنچل ہی آ گئی ہے تو پھر میرے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ باتوں سے نہ مانے تو تم اس کے ساتھ بات چیت بند کر لو.
اس پر بھی وہ نہیں مانتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اپنے بستر الگ کر لو. اور خدا کی قسم یہ اتنا حسین طریقہ ہے، شوہر اگر دن بھر بات نہ کرے تو شام کو بیوی پوچھتی ہے خیریت تو ہے، آج بات نہیں کرتے. تو یہ حال ہے اس کی محبت کا. تو جب بستر الگ ہو جائے تو اس پہ تو قیامت ہی ٹوٹ پڑتی ہے. تو آقا فرماتے پہلے سمجھاؤ، نہ مانے تو بات بند کرو، نہ مانے تو بستر الگ کرو. اس کے بعد بھی نہ مانے تو میرے رسول فرماتے ہیں اس کو مارو لیکن ہاتھ سے نہیں، اسے مارو لیکن ڈنڈے سے نہیں، اسے مارو لیکن کسی اوزار سے نہیں. میرے رسول نے فرمایا اگر مارنا ہی ہے تو اپنی بیویوں کو اپنی مسواک سے مارو. اور مسواک کے لیے قانون بنا دیا گیا، مسواک چھنگلیا سے زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے اور انگوٹھے سے زیادہ موٹی نہیں ہونا چاہیے. تو جو نہ چھنگلیا سے پتلی ہو نہ انگوٹھے سے موٹی ہو اور ایک بالشت سے بڑی بھی نہ ہو، تو آپ بتائیں اگر اس مسواک سے بیوی کو مارا جائے تو اسے لگے گی کہاں؟ اس انداز سے حضور علیہ السلام نے تربیت دی.